السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 194 آنورڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں پتہ ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. اور ایون بیفور اسلام ان 4 مہینوں کی حرمت عرب کے نزدیک مسلمہ تھی. یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے پرسنل گینز اور بینیفٹس کے لیے کچھ سال ایسے آتے تھے کہ وہ ان 4 مہینوں کا تقدس پامال کر دیتے تھے فار دیئر اون بینیفٹس، اور پھر ان سالوں میں ان کے بدلے کچھ اور مہینے ڈکلیئر کر دیتے تھے ایز حرمت والے مہینے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حرمت والے مہینے وہی، یہاں پہ جو لگا ہے آف معرفہ، کہ جو اللہ نے 4 مہینے اپوائنٹ کیے، حرمت انہی 4 مہینوں کی ہے. آپ اپنی پسند سے ان کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. سو ان مہینوں میں عربس کے نزدیک بھی لڑائی جھگڑا، ہر طرح کا اگریشن، یہ بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ اگر وہ اس حرمت کو پامال کرتے تھے تو اٹ واز کنسیڈرڈ اے ویری گڈ فیل. ان کے نزدیک بھی ایک بہت بڑا جرم تھا. اب اس میں حکمت یہ تھی کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کیا جاتا تھا، عمرے کے لیے لوگ آتے تھے، اور ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم کے 3 مہینے اس لیے تھے تاکہ لوگ پرامن طریقے سے حج کرنے آ سکیں اور پھر حج سے واپس اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ سکیں. اب یہ جو حرمت والے مہینے، ان کی اگر آپ حکمت دیکھیں، اور آج بھی اگر یہ نظریہ UN یا آج بھی جتنی بھی دنیا میں نیشنز ہیں، اس کو اگر آج اپنا لیں تو دنیا میں بہت سی جو لڑائیاں ہیں اور جو اگریشن ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے. کیونکہ ان مہینوں میں حکم ہے جنگ میں ملوث ہر فریق کے لیے کہ وہ جنگ بند کر دے اور حالات کو پرامن بنانے کی پوری کوشش کرے. اب the great حکمت واز کہ 2 لوگ ہیں، 2 قبیلے ہیں، 2 علاقے ہیں یا 2 خاندان ہیں جن کی آپس میں کوئی کانفلکٹ ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. تو یہ 4 مہینے would force them کہ نہ صرف اس میں وہ لڑائی بند کریں بلکہ امن کے لیے کوشش کریں. سو پیپل وڈ گیٹ اے بریدر فرام دیئر heightened emotions. ان کو ایک بریدنگ اسپیس مل جاتی تھی جس میں ایک دوسرے کی بات سننے کا، ایک دوسرے کے نظریے کو سننے کا اور بہت سی پیس ٹاکس کرنے کا موقع مل جاتا تھا. اور آج بھی ایسا ہے کہ اگر یونیورسلی آل اوور دا ورلڈ اگر ان 4 مہینوں کی حرمت کو دوبارہ سے ایکسیپٹ کیا جائے، اور آج بھی ان 4 مہینوں میں جہاں جہاں پہ دنیا میں جنگ کی آگ لگی ہوئی ہے وہاں پہ لوگ ان 4 مہینوں میں اس جنگ کو بند کریں اور لوگ مل کے ان 4 مہینوں میں، کیونکہ آپ نے صرف جنگ بندی نہیں کرنی، آپ نے ان مہینوں کے درمیان میں امن کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کرنی ہے. تو اس کا مطلب ہے وہی لوگ جو فریقین ہیں جنگ کے، ان کو ایک بریدنگ اسپیس مل جائے گی ایوری فیو منتھس کہ جہاں پہ وہ ایک دوسرے کی بات سنیں، اس بات پہ غور و فکر کریں کہ یہ جو ہم لڑ رہے ہیں وائی آر وی فائٹنگ، اینڈ دے وڈ ریئلائز اٹ دیم سیلوز کہ زندگی کتنی سیکرڈ ہے اور ہم کتنے سیلفش ہو کے دنیا کی مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں. اور جب وہ آنکھوں سے وہ خون اترے گا اور انسان ایک بریدر لے گا تو انسان کو احساس ہوگا کہ ہم کتنی پریشیس زندگیاں ہیں جو ناحق ہم ختم کر رہے ہیں. اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ٹاکس کے ذریعے، نیگوسیشنز کے ذریعے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کی جا سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ اور اب آج کل کی جو جنگ ہے وہ تو اتنی امپرسنل ہے، آپ ایک دوسرے کے سامنے بھی نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو بتا سکیں کہ بھئی مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، مجھ سے بات کریں. آج تو اوپر سے ڈرون آتا ہے اور کارپیٹ بامبنگ کی جاتی ہے اور پوری کی پوری ایک آبادی ختم کر دی جاتی ہے، اور اس میں سے کوئی اٹیک کرنے والے سے بات بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے بتائیں تو صحیح مجھ پہ اٹیک کیوں کیا جا رہا ہے. سو یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر بہت بڑی حکمت تھی فار پیس، فار امن. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا. وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ، اور ہر حرمت کا جو پامال کی جائے گی اس
کا قصاص دینا پڑے گا. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو بھی, ویسے تو ان مہینوں میں جنگ کی ویسے بھی مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پہل کریں, لیکن ان مہینوں میں تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی قسم کی اگریشن یا کسی قسم کی جنگ, لڑائی یا کانفلکٹ کیا جائے. لیکن اگر کوئی انسان یا کوئی قوم یا کوئی علاقہ اللہ کی یہ قائم کی ہوئی حرمت کو توڑتا ہے تو پھر مسلمان فورسز کو پوری اجازت ہے کہ وہ اگر ان مہینوں کی حرمت پامال کر کے پہلے وہ انیشیٹ کریں جنگ, تو پھر ان سے پورا بدلہ لیا جائے. کیونکہ بھی ہم نے پچھلی آیت بھی پڑھی جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرم کے نزدیک ان کو قتل مت کرو. ہاں, اگر یہ تمہیں قتل کرنے آئے تو پھر یو ہیو ٹو ڈیفینڈ yourself and you have to defend deen. لیکن اس حرمات و قصاص میں صرف مہینوں کی حرمت کی بات نہیں کی جا رہی, بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کی حرمت قائم کی ہے, وہ جگہیں بھی ہیں لائک بیت اللہ, اللہ کے شاعر ہیں, اگر ان پہ کوئی اٹیک کر دیتا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے حرمت قائم کی انسانی زندگی کی, کوئی اس پہ اٹیک کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ نے عورت کی عزت اور آبرو کی حرمت قائم کی, کوئی ان پہ اٹیک کرتا ہے, تو جو بھی حرمت ہے اگر اس کے اوپر ان حرمتوں کو پامال کیا گیا ٹائم اینڈ اسپیس میں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے برابر کا کسی بھی قسم کے اگر انسانی حقوق کو پامال کیا جاتا ہے, کیونکہ اللہ نے سب کی حرمت قائم کیا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس سے بدلہ لیا جائے گا. والحرمات تو قصاص میں لازمی کے معنی ہے, یعنی کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے اور اللہ کی حرمت کا خیال نہیں کرتا تو پھر بدلہ لینا جائز بھی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ موٹیویٹ کرے مسلمانوں کو کہ ضرور اس بڑھتے ہوئے ظلم کا ہاتھ روکو. اور یہ کیوں کہا گیا, کیونکہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا الفتنۃ اشد من القتل. اب واٹ از فتنہ؟ دیکھیں, when a body it has cancer, تو and there is no solution but to amputate. تو although amputation بہت تکلیف ہے وہاں پہ, کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹا جائے, بازو ہو, ٹانگ ہو, لیکن اگر جسم میں کینسر پھیل جائے یا گینگرین ہو جائے یا فراس بائٹ ہو جائے, اللہ معاف کرے, اور جسم کا ایک حصہ ایسا ہے جو کہ جس کے اندر پوائزن پیدا ہو رہا ہے, اور وہ پوائزن اگر ہم اس حصے کو ایمپیوٹیٹ نہیں کرتے تو یہ ایک فتنہ ہے, اوپر نظر نہیں آ رہا جسم پہ, لیکن اندر ہی اندر ایک کینسر ہے, ایک زہر ہے جو گرو کر رہا ہے, اور وہ پیشنٹ کی زندگی لے لے گا. تو پھر اس وقت although amputation is a very very severe action, لیکن اس انسان کی زندگی بچانے کے لیے ایمپوٹیشن ایک ایکٹ آف مرسی بن جاتا ہے. دس از ایگزیکٹلی وٹ فتنہ از. جسٹ لائک کینسر, فتنہ انسانی سوسائٹی کو, انسانی معاشرے کے فیبرک کو پوائزن کر رہا ہوتا ہے, اور اوپر نظر نہیں آ رہا ہوتا, کیونکہ ظاہری طور پہ بعض دفعہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے, لیکن نیچے فتنہ جو, کیونکہ وہ قتل کی طرح بہت آبویس نہیں ہوتا, فتنہ تھوڑا سٹل ہوتا ہے میجورٹی آف دا ٹائم. تو جسٹ لائک دیٹ کینسر وہ باڈی میں گرو کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں, جس وقت فتنہ پھیلے, کرپشن پھیلے, ٹریبولیشن پھیلے, تو پھر اللہ کے بندوں کو اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اس کینسر کو, اس بڑھتی ہوئی آگ کو وہ روکیں, اور اس کے لیے اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہوں, اور انسانیت کی فلاح کی کوشش, کیونکہ اسلام از پیس. اسلام ایک پرفیکٹ بیلنس کی بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے میزان قائم کیا, کائنات میں ہر چیز ایک بیلنس میں ہے. ہم اپنی باڈی کے اندر دیکھیں تو ایوری تھنگ از ان بیلنس. کچھ باڈی کے پارٹس ایسیڈک ہیں, کچھ بیسک ہیں, لیکن اللہ نے کیا خوبصورت بیلنس پیدا کیا. اسی طرح کائنات کی ہر فورس جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی, اور اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں اس بیلنس کی طرف بار بار انسان کی نظر کراتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح اللہ نے کیا خوبصورت میزان قائم کیا. سو اف سم تھنگ
tries to disbalance یہ اللہ کا قائم کیا ہوا میزان, that is فتنہ. تو پھر قتال اور جہاد it comes into play and it becomes a most crucial thing to maintain that balance once again, to correct that توازن جو کہ اس فتنے کی وجہ سے خراب ہو گیا. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ بھی اللہ کی قائم کی بھی وہ جو حرمت ہے, جو ایک بیلنس ہے, اس کو کوئی بھی ڈس بیلنس کرے گا تو اس کا پھر قصاص لینا پڑے گا. یہ تم پہ فرض کیا گیا ہے کہ یو ہیو ٹو برنگ اللہ کا جو میزان ہے اس کو بیک ان ہارمنی. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, پس جو کوئی بھی تمہارے ساتھ زیادتی کرے, اپون یو, علیکم اپون یو, جو بھی تمہارے اوپر یہ زیادتی مسلط کرے, فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, پھر you must advance against them, لیکن بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, لیکن اس وقت بھی اس ظلم کو روکنے کے لیے بھی جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس بات کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ اس میں کسی قسم کی زیادتی نہ ہو. جس طرح کا اٹیک, جس طرح کی زیادتی مسلمانوں کے ساتھ کی گئی ہے, اس کا اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنی زیادتی ان کی طرف. یہاں پہ دوبارہ مسلمانوں کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ جو یہ جہاد ہے یہ للہ ہے, کلمہ حق کی سربلندی کے لیے. اس میں کوئی ذاتی مفاد, کسی قسم کا انتقام, کوئی کولیٹرل ڈیمیج آپ کو یہ آپشن اللہ نہیں دے رہا. آپ نے کسی کے ساتھ بھی اپنی پرسنل جو تکلیف ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی. اور یہاں پہ اگین وہ جو ضبط نفس انسان نے صوم اور سیام کے ذریعے سیکھا تھا, اس کی طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ جس وقت جنگ ہوتی ہے یا کوئی زیادتی ہوتی ہے کسی کے ساتھ اور انسان بدلہ لینے کے لیے اٹھتا ہے, تو اس وقت انسان کے ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ اس کو irrational بنا دیتا ہے, بعض دفعہ اس کی لاجک بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے اور وہ جذبات اس کو ویسا ہی ظالم بنا دیتے ہیں جس ظالم کے خلاف وہ شروع میں کھڑا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اینٹ کا جواب اینٹ سے تو آپ دے سکتے ہیں, لیکن اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی اجازت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اس کی کتنی بڑی اگزامپل ہے کہ 9/11 ہوا اور دنیا کہتی ہے کہ 3000 لوگ اس میں فوت ہوئے, اور پھر ہم نے قرآن پاک میں ہی یہ اصول پڑھا کہ جو جان لے گا اسی سے بدلہ لیا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے ظلم کیا ہے اور میرے پورے خاندان اور میری پوری قوم اس کا خمیازہ بھگتے گی. تو 3000 people allegedly were killed in 9/11 event, اور پھر اس ایک واقعے کو بیس بنا کے دنیا کی سپر پاور نے ایک پوری قوم پہ اٹیک کر دیا. وہ قوم جن کے پاس reply کرنے کے لیے they came with drones and they came with this advanced technology, اور سامنے جو لوگ کھڑے تھے ان کے پاس they were on foot, ان کے پاس کوئی مقابلے کا ہتھیار بھی نہیں تھا. اور پھر 3000 کے بدلے لاکھوں مسلمانوں کو مارا گیا. اور پھر یہ جنگ یہ فتنہ بن گئی کیونکہ یہ ڈڈ ناٹ ریمین اے جنگ, کیونکہ دونوں پارٹیز ایکول نہیں ہیں اور 69 لوگوں کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے, اور پھر ایک فتنہ جنریٹ ہو گیا. اور آج تک 9/11 happened in 2001 اور اب 20 سال ہو گئے اور یہ جنگ افغانستان سے عراق, عراق سے شام, اور آج پوری ایک مسلمان امت جو ہے وہ بلیڈ کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو ظالم کر رہے ہیں مومن یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ یہ آپ کو اجازت ہی نہیں دے رہے. کولیٹرل ڈیمیج کے نام کے اوپر آج ویسٹ نے کروڑوں مسلمان بے گھر ہوئے ہوئے ہیں, لاکھوں مسلمانوں کی جانیں چلی گئی صرف کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ حق ہی نہیں, تم
حرمت کا قصاص لوگے، اور قصاص کا قانون بھی اللہ نے بتایا، جس نے زیادتی کی اور جتنی زیادتی کی اسی سے بدلہ لیا جائے گا اور اتنا ہی بدلہ لیا جائے گا. تم نے حدوں کو توڑنا نہیں ہے. اور ایک دوسرا ہر حرمت کی قصاص ہے کہ حکم میں آپ کو یہ ایک لیسن بھی دیا جا رہا ہے کہ جو معمولی ظلم بھی ہوتے ہیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر معاشرہ چھوٹے چھوٹے مظالم کو ہونے سے روک لے تو انسان جب اس کو اس کی بیس لیول کے اوپر ہی اصلاح ہو جائے گی، اس کی تربیت ہو جائے گی، اس کی گرومنگ ہو جائے گی، اس کی تعلیم کر دی جائے گی، تو وہ اس ایکسٹریم لیول کے ظلم سے کرنے سے بھی روک جائے گا. جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، اور جب پوچھا گیا تھا آپ نے فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے روکو تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. تو یہ ایک بہت پاورفل کانسیپٹ ہے. ایون آج ویسٹ میں اس کانسیپٹ کے اوپر بڑی بڑی بکس لکھی جا رہی ہیں. دیر از دس کانسیپٹ آف بروکن ونڈو تھیوری، جہاں پہ ایک رائٹر ہیں جین جیکب، جو کہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ نیو یارک سٹی میں کچھ نیبرہڈز ایسے ہیں جہاں پہ کرائم ریٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور دوسری طرف نیو یارک سٹی میں ہی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کچھ دن کی روشنی میں بھی نہیں جاتا. اور جب وہ اس کو کنکلوژن اس کا لے کے آتی ہیں کہ انالیسس کرتی ہیں اور اس کا ایک کنکلوژن وہ یہ دیتی ہیں کہ جن جگہوں پہ کرائم ریٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے یہ وہ نیبرہڈز تھے جو ویل مینٹینڈ تھے، وہاں کے رہنے والوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا وہاں خیال رکھا، وہاں پہ لوگ ٹراش نہیں پھینکتے تھے، بروکن ونڈوز کو فکس کیا جاتا تھا. تو کیونکہ وہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹے چیزوں کا خیال رکھتے تھے، کسی کو گند نہیں کرنے دیتے تھے، لاؤڈ میوزک نہیں لگانے دیتے تھے، وہاں کے لوگوں کی تربیت ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے بروکن ونڈو تھیوری یہ کہتی ہے کہ جب آپ چھوٹے چھوٹے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں، یو نیپ اٹ ان دا بڈ، تو یہ بالکل وہ والی بات ہے، an ounce of prevention is worth a pound of cure. تو بڑے بڑے برائیوں سے اور بڑے بڑے نقصان سے لوگ بچ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں الفتنۃ اشد من القتل واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب اگین یہاں پہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آپ کو ایک ریکرنگ تھیم دیں گے، بار بار اللہ تعالیٰ آپ کو تقوی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ اپنے رب کی طرف دیکھو. ہر لمحے ہر پل تمہارا جو فوکس ہے وہ اللہ پہ ہونا چاہیے. دس از لائک پیراڈائم شفٹ کہ انسان کا جو فوکس ہے، انسان کا جو لینز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے دنیا کو دیکھے، وہ اللہ کے اصول کے مطابق زندگی گزارے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مینuscript کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے کوڈ کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے. تو اللہ تعالیٰ اس جنگ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تم نے درندوں کی طرح ایک جنگ نہیں کرنی، تم نے ایگوز کے لیے جنگ نہیں کرنی، تم نے اپنی مطلب کسی نفرت کا، بغض کا اظہار کرتے ہوئے یہ جنگ نہیں کرنی، بلکہ بابا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے. اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی پریجوڈس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یعنی کسی کے دل میں کوئی بغض ہے، کوئی پریجوڈس ہے کسی کے خلاف، اور اس کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے، تو وہ جو کھڑا ہوا اور اس کے جھنڈے کے نیچے جو آ کے اس کے ساتھ ملا، آپ نے فرمایا میں اس سے بری ذمہ ہوں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ العالمین، اور وہ ان لوگوں کے سروں سے ہاتھ اپنا رحمت کا اٹھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اس جہاد میں ہر لمحہ اپنا فوکس اپنے رب کی ذات پہ رکھنا ہے. یہ بالکل وہ دودھ کے پیالے والی ایگزامپل ہے کہ ہمارے من کے اندر، ہر انسان کے من میں وہ دودھ کا پیالہ ہے جو چھلکنے نہیں پائے، اور وہ اس کے اندر وہ معرفت اور وہ جو حب الہی ہے، وہ انسان کبھی اس طرح اس سے غافل نہ ہو کہ چلتے چلتے وہ چھلک جائے. مجھے یاد پڑتا ہے بابا میرے والد جو ہیں، جب وہ ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ایگزامپل سنایا کرتے تھے
کہ when he was a POW in 71 وار، تو انڈیا میں وہ جب تھے تو انہوں نے وہاں پہ قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، اور ریڈ کراس نے ان کو کچھ تراجم انہوں نے مانگے. 3 سال انہوں نے قید کاٹی، تو انہوں نے وہاں پہ کچھ کہا کہ میں نے قرآن پاک نہیں اس سے پہلے انڈرسٹینڈ کر کے پڑھا، تو مجھے پکٹول کا ان کو قرآن پاک دیا گیا. اینڈ ہی روٹ اے لیٹر ٹو مائی دادا کہ میں نے اس طرح یہ پڑھا ہے، اور مطلب آئی ایم گیننگ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن پاک، اور میں بہت خوش ہوں. اور انہوں نے اپنا جو بھی انہوں نے سیکھا انہوں نے دادا کو وہ خط لکھا، اور اس میں وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ ان کو سمجھائی، بتائی، شیئر کی. تو میرے دادا نے جو ان کو رپلائی لکھا، وی بلانگ فرام اے پہاڑی علاقہ، اور وہاں پہ ہمارا گھر اس طرح ہے پہاڑ کے اوپر کہ نیچے پاؤں میں فٹ آف دا ہل ایک دریا بہتا ہے. تو میرے دادا نے بابا کو خط لکھا قید میں کہ مطلب تم جو پڑھ رہے ہو وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم صرف ایک ایگزامپل دماغ میں یاد رکھنا کہ وہ جو روز گاؤں میں وہ 3 بچیاں جو صبح صبح پانی بھرنے نیچے دریا پہ جاتی تھیں، تم نے ان کو بچپن سے تم ان کو دیکھ رہے ہو، ان خواتین کو جو جاتی ہیں دریا پہ پانی بھرنے اور لے کے آتی ہیں. تو دیکھو کہ وہ کس طرح دریا پہ جاتی تھیں، اور آپس میں وہ اٹکیلیاں بھی کر رہی ہیں، اور وہ گپے بھی لگا رہی ہیں، اور وہ گنگنا بھی رہی ہیں، اور ان کے سروں پہ 4-4 5-5 گھڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے پوری حویلی کے لیے پانی بھر کے لانا. اور پھر وہاں سے اسٹیپ کلائم ہے تو دماغ میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ وہ کیا چیز ہے کہ وہ آپس میں مذاق کرتی ہوئی، ہنسی مذاق کھیل کود کرتی ہوئی وہ اس پہاڑی پہ چڑھ رہی ہیں، لیکن ان کے سروں سے وہ گھڑے نہیں گرتے. اور یہ روز ایسے ہوتا ہے، صبح شام ان کا یہ کام ہے. تو پھر انہوں نے بابا کو خط میں لکھا کہ اٹس آل بیکاز وہ چاہے آپس میں ہنسی مذاق بات چیت کرتی ہوئی اوپر جا رہی ہیں، مگر کانسٹنٹلی ان کا جو دھیان ہے وہ ان گھروں میں. سو دے ہیو دس unbreakable focus on the thing they have on their head. اپنے مشن میں جس کے لیے کام کے لیے وہ گئی ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنی سیریس ہیں کہ وہ آپس میں بات چیت کرنا بھول جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نیچے دریا پہ اتنی محنت کر کے کیوں گئی اور اتنا بوجھ اٹھا کے واپس کیوں آ رہی ہیں، کیونکہ اس پانی کو سیفلی ہم نے اوپر پہنچانا ہے، کیونکہ اس گھر میں پانی اور کسی جگہ سے نہیں آتا. سو وی بیسیکلی آر the lifeline of this house. So this letter he wrote to my father in prison, or I think that was a beautiful example of taqwa. وہ بابا کو تقوی سکھا رہے تھے کہ یہ تم قرآن پاک پڑھ رہے ہو، you're very excited. تو وہ نیت جس کی وجہ سے تم قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس کو بھولنا نہیں کہ قرآن پاک is not just for you to find some wow factors and then forget it. قرآن دین ہے، عمل کرنے کے لیے آیا ہے. تو اس اپنے فوکس کو نہ بھولنا. یہ جو ترجمے تم پڑھو گے یا تم پکٹول کو پڑھتے ہو، مودودی کو پڑھتے ہو، whoever you read, so find your focus اور اپنے اس مشن کو، اس اپنی نیت کو جس کی وجہ سے تم آج قرآن کو اٹھایا ہے، پوری زندگی پھر اس کو بھولنا نہیں. جیسے وہ لڑکیاں جو دریا سے اوپر گھڑے لے کے آ رہی ہیں اور ان کے سر سے وہ گھڑے نہیں گرے، ان کا فوکس، ان کا دھیان اس چیز میں. تو تمہارا دھیان کانسٹنٹ تمہارا رب ہونا چاہیے. رب کی نظر سے قرآن کو پڑھنا، ترجمے کرنے والے کی نظر سے قرآن کی طرف مت دیکھنا. اینڈ دس از وٹ اللہ تعالیٰ از آلسو سیئنگ کہ یہ جو بدلہ بھی تم نے لینا ہے اور اتنا ہی لینا ہے جتنا تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، گاڈ کانشیس لوگوں کے ساتھ ہے، جو ہر چیز کو اللہ کی نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے. سبحان. سو اگین یہاں پہ ایک دوسرا ربط آیت نمبر 190 جو ہم نے پڑھی تھی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ ہرگز ولا تعتدوا، ہرگز اللہ کی قائم حدوں کو مت توڑنا، ہرگز ظلم نہ کرنا، ہرگز زیادتی نہ کرنا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جان لو بے شک اللہ ہی متقی کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی معیت ول بی لاسٹ اگر تم نے تعتدو کیا، یعنی کہ اگر تم نے عدو کیا، تم نے حدوں کو توڑا. واتقوا اللہ، اللہ کے ریفرنس سے تم نے میدان جنگ میں اترنا ہے. اللہ کی رضا کے لیے جب سامنے والا ہتھیار رکھتے تو تم نے بھی اپنے اندر انتقام کی آگ کو بجھا دینا ہے. تم نے بھی اپنے اندر کسی ناجائز اس وقت ایموشن کو جنم نہیں لینے دینا. تم نے وہ جو سیام کے اور قیام اللیل کے ذریعے اپنے اندر نور الہی پیدا کیا، اپنے اندر ضبط نفس پیدا کیا. تو ادھر بھی ہم نے جب تقویٰ کی بات کی تھی رمضان شریف کے اور سیام اور قیام اللیل کے زمرے میں، تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو تقویٰ ہے، واٹ از تقویٰ؟ تقویٰ از ٹو فولڈ. نمبر 1 صوم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تم پہ روزہ فرض کیا تاکہ تم میں تقویٰ ہے، لعلکم تتقون. تو ہم نے وہاں پہ یہ بات کی تھی کہ روزے کے ذریعے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر رہے ہیں. آپ ضبط نفس کی ایکسرسائز کے ذریعے اپنے اندر خود ہی پیدا کریں. اور کیونکہ تقویٰ ٹو فولڈ ہے، صرف آپ نے اپنے اندر ایک ضبط نفس ہی نہیں پیدا کرنا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو اللہ کے ریفرنس کے بغیر بھی اپنے نفس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ راہب ہوں، چاہے وہ مونکس ہوں، میڈیٹیشن کرنے والے لوگ ہوں. تو بہت سے دنیا میں لوگ ہیں جو ضبط نفس جو کتنے دن بغیر کھائے پیے گزار لیتے ہیں، سخت سے سخت حالات کو فیس کر لیتے ہیں. کیونکہ یہ جو باڈی ہے اٹس لائک اے ہیوج بگ مسل. آپ اس کو جیسی تربیت دیں گے، آپ جیسا اپنے اندر ڈسپلن قائم کرنا چاہیں گے، تو یہ باڈی آپ کے سامنے سبسروینٹ ہوتی ہے. جس طرح گھوڑا ہے، وہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو بگڑ جائے گا، اگر آپ اس کو ٹرین کرنا چاہیں گے تو وہ وفادار سے وفادار بہترین سواری بھی بن جائے گا. تو یہ تو ایک ایلیمنٹ ہے وہاں پہ تقویٰ کا. سیکنڈ یہ ہے کہ اب جب آپ نے اس ضبط نفس اپنے اندر پیدا کیا، اب آپ کے اندر ایک خودی نے جنم لیا، آپ کے اندر ایک آپ کی اپنی ول ایک آپ کے اندر پیدا ہوئی. اب آپ نے اس کو اپنے اس اپنے ارادوں کو، اپنی چاہتوں کو، اپنی چوائس کو اللہ کے سامنے جب سبمٹ کیا، دیٹ از تقویٰ. سو اللہ تعالیٰ اس لیے وہاں پہ اس صوم کا اور پھر روزے میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو روزہ ہے یہ رمضان شریف کا تم پہ فرض کیا گیا ہے. اور کیوں رمضان شریف کا فرض کیا؟ کیونکہ رمضان شریف از ماہ قرآن، اور اس کی راتوں میں، اس کے دنوں میں تم نے قرآن کے ساتھ ٹریننگ کرنی ہے، قرآن کے اخلاق کو اپنانا ہے. اور تمہارے اندر جو خودی پیدا ہو رہی ہے وہ گاڈ کانشیسنس کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ تمہاری کوئی اللہ تعالیٰ سے حق سے ڈائیورس ہو کے تمہارے اندر کوئی میں نہ پیدا ہو، بلکہ تمہیں پتہ ہو کہ دیکھیں انسان کا اپنا، پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ انسان کا اپنا کیا ہے، سب کچھ تو اللہ کی عطا ہے. ایون جو انسان ارادہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک فری ول دی ہے، میں نے تمہیں ایک چوائس دی ہے، تمہارے سامنے حق بھی ہے، تمہارے سامنے برائی بھی ہے. حق اور باطل میں نے بالکل کلیئر کر دیا، کوئی ایمبیگوٹی نہیں چھوڑی. قرآن پاک میں ہر چیز کلیئر ہے، دیر از نو ایمبیگوٹی، کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں. ہاں اگر تمہیں کسی چیز میں کنفیوژن ہے تو بار بار غور کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار انوائٹ کریں کہ حق میں غور کریں. پر once you know حق and باطل، now اللہ تعالیٰ says اب the choice is yours، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تمہارے پاس چوائس ہے. تم چاہو تو اللہ کی مان لو، تم چاہو تو اپنے نفس کی مان لو. تو یہ جو انسان کی چوائس ہے، اس لمحے جب آپ کے پاس دونوں راستے ہیں اور آپ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے جو آپ کے اندر ایک ارادہ نے جنم لیا، آپ نے کچھ سوچی، اس لمحے آپ اللہ کے سامنے اس سوچ کو، اس اپنے ارادے کو، اپنے قلب کو جب جھکاتے ہیں، دیٹ از کامل تقویٰ.
تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی یہی سمجھا رہے ہیں کہ جب سامنے والا ہتھیار رکھ دے گا اس وقت تمہارے دل میں ہو سکتا ہے انتقام کی تھاٹ آئے, جو تمہارے ساتھ ظلم زیادتی اس کی تھاٹ آئے, لیکن اب اگلے نے ہتھیار رکھ دیے اور وہ تمہاری گرفت میں آ گیا, تم اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو, اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. آپ کی تلوار ایک سیکنڈ میں, آپ کی بندوق ایک گولی کے ذریعے آپ اس کا کام تمام کر سکتے ہیں. کوئی آپ کو جج کرنے والا نہیں, کیونکہ میدان جنگ ہے. in the heat of the moment you can do anything and can get away with it. پر آپ اپنے رب کے لیے اپنے اندر کا وہ غصہ اور اپنے اندر کا وہ دکھ اور تکلیف اس وقت صبر کرتے ہیں, اور آپ اپنے رب کے سامنے سبمٹ کرتے ہیں, اور آپ اپنا تقویٰ شو کرتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو کہ اس لمحے جب تم اپنے رب کے لیے بے صبر و صلاح, تم نے صبر کیا. صبر کیا کہ آپ کے پاس چوائس تھی, لیکن آپ نے اپنی چوائس کو اللہ کی چاہت پہ قربان کر دیا, اور آپ نے صلاح کیا. اور اس لمحے آپ, کیونکہ جب انسان ایسا کوئی کام کرتا ہے تو بعض دفعہ ایگو ہرٹ ہوتی ہے, بعض دفعہ تکلیف بھی ہوتی ہے, تو پھر آپ مڑ کے جا کے, جس طرح ایک بچہ ہے پلے گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے, کسی نے اس کو دھکا دیا, وہ گر گیا, وہ مڑ کے بدلہ لینا چاہتا ہے, اور ماں اس کو سب کہتی ہے کہ نو ڈونٹ ڈو اٹ. تو جب وہ اپنے اوپر صبر کرتا ہے تو بعض دفعہ آپ نے ہیومن نیچر ہے, آپ نے آبزرو کیا ہوگا, بعض دفعہ بچے وہ اتنی مشکل سے اپنے اوپر ضبط کرتا ہے کہ وہ جو تکلیف ہوتی ہے پھر وہ بھاگ کے آ کے ماں کی گود میں اس تکلیف کا اظہار بھی کرتا ہے, اور ماں پھر اس کو پیار کرتی ہے کہ اس لمحے میں یو ور the bigger person. انتقام لینا تو چھوٹی سی بات ہے, ہر کوئی کر سکتا ہے, مگر اس وقت جو تم نے اس کو معاف کر دیا and you did not do the same that kid did with you, تو ماں اس وقت وہ یہ آپ ان دونوں چیزوں میں دیکھیں, اس بچے نے صبر بھی کیا, پھر وہ کیونکہ بچہ ہی ہے نا, پھر وہ ماں کے پاس جب آیا تو ماں کے ساتھ اس نے صلاح کیا, اور وہاں سے اس نے اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنی ہمت لی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بصبر و صلاح, دس از تقویٰ, کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو گریسفلی ایکسیپٹ کریں, اور آپ اپنے نفس کو کچلیں, اور پھر آپ اللہ سے جڑے بھی رہیں. بیکاز جس طرح ہم نے بہت دفعہ بات کی کہ جس طرح وہ آگ الاؤ جل رہا ہوتا ہے اور اس میں انگارے ہوتے ہیں, آپ انگارے کو دور کر دیں, کوئی ایک انگارہ آگ میں سے نکال کے سائڈ پہ کر دیں تو تھوڑی دیر بعد وہ بجھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ اس بجھتے ہوئے انگارے کو دوبارہ آگ کے قریب لے کے جائیں, وہ جیسے ہی اپنے سینٹر سے جڑتا ہے تو وہ جو بالکل کالا ہو رہا ہوتا ہے, جس کے اندر ظلمتیں آ رہی ہوتی ہیں, اور جس کی آخری آپ کو ایک ہوتا ہے کہ بس اس میں ایک شرارہ رہ گیا, وہ ایک شرارے سے دوبارہ ودن اے سیکنڈ بھڑک اٹھتا ہے, اور وہ پورا پھر سے پر نور ہو جاتا ہے, بیکاز اٹ ہیز گون بیک ٹو اٹس سورس. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ حرمتیں اللہ نے قائم کی, اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں کو انسان اپنی پسند سے بدل نہیں سکتا, لیکن جو بھی حرمت اللہ کی قائم کی ہوئی کوئی توڑے گا تو پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ اس کا قصاص لیں, اس کا بدلہ لیں, لیکن زیادتی نہیں کریں, کہیں پہ کوئی انتقام نہیں لیں, کہیں پہ اللہ کی بنائی ہوئی وہ حدوں کو توڑنے والوں کے ہی تو خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اب خود حدوں کو توڑنے والے مت بن جائیں, اور ہر لمحہ اپنے سینٹر سے اپنے رب سے جڑے رہیں, اپنے رب کی محبت, اپنے رب کے وجہ کی جو چاہت ہے, ہر وقت اپنی نیتوں کو ری وزٹ کرتے رہیں. آپ جہاد پہ کیوں جا رہے ہیں؟ لوجہ اللہ. آپ جہاد پہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہ اگر میری جان بھی چلی جاتی ہے تو میں اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہوں. تو بعض دفعہ انسان اپنی بہت خوبصورت ایک اچھی نیت کر کے نکلتا ہے, اور بعض دفعہ وہ کچھ ٹائم گزرتا ہے, کچھ زمان اور مکان میں وہ آگے جاتا ہے, تو بعض دفعہ وہ جو بہت خوبصورت نیت ہوتی ہے اس پہ غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے. تو انسان کو کانسٹنٹلی اپنی نیتوں کو ری وزٹ کرنا چاہیے اور ان کو ریفائن کرتے رہنا چاہیے. قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت اہل بیت اطہار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنی ان نیتوں کو آئیڈینٹیفیکیشن دیتے رہنا چاہیے.
ابھی میں نے ریسنٹلی ایک حدیث شریف پڑھی، مسند امام زید بن علی میں حضرت علی سے روایت ہے، آپ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الاجر علی قدر المصیبہ، کہ اجر مصیبت کے حساب سے ہوتا ہے. جتنی بڑی مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا اجر ہوتا ہے، کیونکہ جتنی بڑی مصیبت ہے اس پہ آپ صبر اور صلاح کریں تو اللہ اتنا ہی بڑا ریوارڈ دیتے ہیں. ومن اصیب بمصیبت، اور تم میں سے جس کو بھی کوئی مصیبت آئے، فلیذکر مصیبتا بی، پس وہ میرے اوپر آئی ہوئی مصیبتوں کو یاد کر لے. فإنکم لن تصابوا بمثلی، بے شک تم میں سے کسی کے اوپر بھی، دیکھیں یہاں پہ زپر ہم نے ورڈ یوز کیا، لن، نیور، ایور، ایور، تم میں سے کبھی کوئی میری مثال کی مصیبت میں نہیں پڑ سکتا. سب سے زیادہ مصائب انبیاء اکرام پہ ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انبیاء میں بھی کوئی اس لیول کی مصائب نہیں فیس کیے جو بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کیے ہیں. اور اصاب، بیسیکلی اصابہ کا جو ورڈ ہے، یعنی کہ ہر وہ چیز جو انسان کو جب پیش آئے تو گراں گزرے، بھوک، پیاس، مال کی کمی، لوگوں کے رویے سے شروع ہو کے بڑی سے بڑی مصیبت. تو بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ انسان ہمیں مومنین کو کیا، مسلمانوں کو کیا ایک میسج دے رہے ہیں کہ ہر مصیبت میں آئیڈینٹیفائی ود می، میری زندگی میں مثال ڈھونڈنا، مجھ سے آئیڈینٹیفائی کرنا. اور ڈیڈی مجھے کہا کرتے تھے کہ جب بابا رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے بابا رسول اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ساتھ ساتھ ٹریول کریو. جہاں بابا رسول اللہ علیہ وسلم مسکرائیں تم بھی مسکراؤ، جہاں بابا رسول اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہوں تم بھی ان کی غم کے ساتھ غم زدہ ہو. جہاں بابا رسول اللہ علیہ وسلم پہ کوئی مصیبت ہے ان کی تکلیف کو فیل کرو. اور پھر جب زندگی میں کبھی کیسے بھی حالات ہو، خوشی کے، غم کے، ہر لمحے سوچو بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے اگر وہ یہاں ہوتا ہے، اور ان کی زندگی میں تمہیں ہمیشہ آئیڈینٹیفیکیشن ملے گی. ان کی پھر سیرت کو جی کے دیکھو، that is living the سیرت of بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جسے کہتے ہیں نا ہم سیرت کو جیتے ہیں. تو this is تقویٰ، کہ اللہ تعالیٰ کو کسی لمحے بھی ہم نہ بھولیں، اور بابا رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ہم اپنے لیے آئیڈینٹیفیکیشن دیکھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو متقی لوگ ہیں جو صرف میرے لیے جیتے ہیں، اور ہم بات کرتے کہ آپ اپنی نیتوں کو کانسٹینٹلی ریوزٹ کریں اور ریفائن کریں. بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ سے صرف کیا فرما رہے ہیں، میری زندگی میں آئیڈینٹیفیکیشن ڈھونڈو. دس از تقویٰ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے متقی، کامل متقی لوگوں میں سے بنائیں. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک پڑھنے کا حق ہے، جیسے بابا رسول اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو جینے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا نصیب فرمائے. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیر.